تو ہماری بات چل رہی تھی صلح کا ماجرا کہاں سے شروع ہوا، کیا سبب تھا کہ صلح شروع ہوا؟ کہ سب سے پہلے جب امیر المومنین امیر کائنات حضرت علی علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو اس وقت جناب امیر المومنین امام علی کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی بیعت ہو رہی تھی، لوگ آ رہے تھے امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کرنے کے. یہ بات چل رہی تھی کہ صلح کی بحث کیوں چھڑی، صلح کا ماجرا کہاں سے شروع ہوا. کہ جب امیر المومنین کی شہادت کے بعد امام حسن مجتبیٰ کی بیعت ہو رہی تھی، لوگ آ رہے تھے امام کی بیعت کرنے کے لیے، تو اس وقت امام حسن مجتبیٰ نے حاکم شام کو خط لکھا کہ آپ میری اطاعت کرو. امام نے جب حاکم شام کو یہ خط لکھا کہ اطاعت کرو، پیروی کرو، تو حاکم شام نے یہ جواب بھیجا کہ تیری اور میری مثال ایسے ہیں جیسے تیرے والد حضرت علی علیہ السلام اور حضرت ابو بکر کی مثال تھی. یعنی ہم دونوں میں سے کسی ایک کو حکومت کرنی پڑے گی اور ایک جو ہے خانہ نشین ہوگا. تو اس وقت امام علیہ السلام کے پاس کوئی چارہ نہ تھا کہ جنگ، یعنی امام کے پاس جنگ کے سوا کوئی چارہ ہی نہ تھا. امام چاہتے تھے کہ جنگ کی جائے، لیکن امام علیہ السلام نے جب اصحاب کی جانب دیکھا، اصحاب سے مشورہ کیا کہ جنگ کی جائے یا صلح کیا جائے، تو امام کے اصحاب نے جو ہے جنگ کے لیے آمادہ نہ تھے اور کہا مولا ہم جنگ کے لیے آمادہ نہیں ہیں اور ہم صلح کرنا چاہتے ہیں. تو امام کے اولن تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ امام کی جو 16,000 کا لشکر تھا ان میں سے 12,000 کا لشکر جو نکل کر دشمن کی لشکر میں شامل ہو گیا. تو امام علیہ السلام نے فرمایا مجھے ان لشکر والوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، فرمایا کہ مجھے ان لشکر والوں پر کوئی بھروسہ نہیں ہے، فرمایا کہ اگر ان کے سہارے میں میدان جنگ میں اتروں تو مجھے خوف ہے میرا ہاتھ پکڑ کر دشمن کے حوالے کر دیں گے. تو امام علیہ السلام نے جو ہے وہ اس وقت صلح کیا ہے. اچھا، تو ایک اور بھی بحث ہے کہ ابو سعید نے امام حسن مجتبیٰ سے پوچھا مولا آپ نے صلح کیوں کیا جبکہ آپ کو پتا تھا کہ حاکم شام کے کردار کے بارے میں. تو امام علیہ السلام نے جب اس وقت اس کا سوال سنا اور امام نے فرمایا کیا آپ نے میرے بارے میں اور میرے بھائی حسین کے بارے میں یہ نہیں سنا کہ الحسن والحسین امامان کاما او قعدا. تو اس نے عرض کیا ہاں مولا میں نے سنا ہے، امام رسول خدا نے آپ کے بارے میں یہی ارشاد فرمایا ہے. تو اچھا، تو اس وقت امام علیہ السلام نے فرمایا میں وہی ہوں جس کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا ہے کہ امام حسن اور امام حسین جو دونوں امام ہیں، چاہے وہ حکومت کرے یا چاہے حکومت سے کنارہ کش ہو کر خانہ نشین ہو جائیں، یا چاہے وہ جنگ کرے، قیام کرے. اچھا، اور کہا ماویہ کی مصلحت کا سبب یہی ہے کہ حدیبیہ کے بعد مدینہ واپسی پر جو بنو اشجع، بنو نضرہ اور کوفی عوام کے ساتھ رسول خدا کی مصلحت تھی، امام نے فرمایا وہی مصلحت میری جو ہے وہ حاکم شام کے ساتھ ہے. یعنی وہ جب رسول خدا جو حدیبیہ کے بعد مدینے میں پہنچنے کے وقت جو بنو اشجع اور بنو نضرہ اور کوفی عوام کے ساتھ جو مصلحت تھی وہی مصلحت امام نے فرمایا کہ وہ نزول قرآن کے منکر کافر تھے اور یہ تعویل قرآن کا منکر ہے. توجہ کیجیے، امام نے کیا فرمایا کہ وہ جو مدینے کے والے جو تھے افراد، جو بنو اشجع والے جو قبیلے والے تھے، وہ نزول قرآن کے منکر کافر تھے اور یہ جو ہے یہ تعویل قرآن اور باطن قرآن کے منکر ہیں. اچھا، تو اس کے بعد میں فرمایا کہ میرا صلح جو ہے یہ ایک راز ہے، جو امامت کا راز ہے جو آپ نہیں سمجھ سکتے. فرمایا جیسے جناب موسیٰ اور جناب خضر کا واقعہ ہے، جناب خضر نے کشتی میں سوراخ کیا، اس نوجوان لڑکے کو قتل کیا، دیوار کو تعمیر کیا،
اس وقت جناب موسیٰ اس راز تھے، ناآشنا تھے، اس راز کے بارے میں پتہ نہیں تھا، اسی لیے جناب موسیٰ جو تھا جناب خضر کا مخالف ہوا، اور جب وہ راز جناب موسیٰ کے سامنے عیاں ہو گیا، ظاہر ہو گیا، تو جناب موسیٰ جو راضی ہو گیا۔ فرمایا کہ یہی مثال میری ہے جو میرے صلح کرنے کا ایک راز ہے۔ فرمایا ان رازوں میں سے ایک راز یہ ہے کہ اگر میں صلح نہ کرتا تو میرے شیعہ، ہمارے شیعہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں، فرمایا کہ ایک شیعہ بھی باقی نہ رہتا، سب قتل کیے جاتے ہیں۔ یہ امام علیہ السلام کی صلح کا جو نتیجہ تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ امام علیہ السلام نے صلح کیوں کیا؟ ایک مورد یہ بھی ہے کہ بقائے نظام امامت کے لیے امام علیہ السلام نے صلح کیا۔ یہ حالات کی تقاضا ہوتی ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ یہ تاریخ اسلام، تاریخ انبیاء میں اگر آپ دقت کیجئے، غور کیجئے، تو یقیناً ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر امام کے زمانے میں کوئی نہ کوئی مصلحت رہتی ہے، جس مصلحت کی بنا پر اماموں نے وہ کام کیا ہے۔ چاہے امیر المؤمنین کا زمانہ تھا، امام حسن کا زمانہ، امام حسین کا، سید سجاد کا، امام محمد باقر تاخر، امام مہدی جل اللہ تعالیٰ کا، ہر امام کا جو زمانہ دورانہ گزرا ہے، ان کے زمانے میں کوئی نہ کوئی ایسا کام رہا ہے جس بنیاد پر انہوں نے مصلحت کر کے وہ کام انجام دیا ہے۔ اچھا، تو امام علیہ السلام کے صلح کرنے کا ایک ہدف جو ہے، مقصد یہ بھی ہے کہ بقائے نظام امامت۔ امام نے جناب ابو ذر سے فرمایا میں دین اسلام کی حفاظت و بقا چاہتا ہوں۔ فرمایا کہ میں دین اسلام کی حفاظت اور بقا چاہتا ہوں، اس لیے صلح کیا۔ نمبر 2، بقائے جان و مال و شیعان۔ فرمایا میں اپنے شیعان کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، بقا کے لیے صلح کیا ہے۔ فرمایا امام نے فرمایا اگر میں صلح نہ کرتا تو روئے زمین پر ہمارا کوئی شیعہ باقی زندہ نہ بچتا، یعنی وہ جو دشمن تھے ہمارے شیعوں کو قتل کر دے۔ تیسرا مورد کے صلح کرنے کا، حفظ دین و مصلحت امت پیغمبر۔ اس دور میں کیا تھا کہ شہنشاہ روم شرق اسلام پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے۔ اس مسلمانوں نے اپنے اندرونی جنگ سے ان کو اسلام پر حملہ کرنے سے ان کو اسلام کو نابود کرنا تھا، یعنی وہ مسلمانوں کو آپس میں لڑوا کر وہ جو شرق روم پر حملہ کرنے کے لیے تھے وہ، فرمایا اس لیے میں دین اسلام اور مسلمانوں کو حفظ کرنا چاہتا تھا۔ چوتھا مورد امام علیہ السلام کے صلح کرنے کا مقصد کہ امن کو اختلاف پر جو ہے ترجیح دینا۔ یاد رکھیے گا آج بھی معاشرے میں جو فسادی لوگ ہیں وہ بالکل غلط کر رہے ہیں۔ امام علیہ السلام کے اس عمل سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ ہمیشہ امن کو فساد پر ترجیح دو، اور قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے لا تفسدوا فی الارض، زمین پر فساد برپا نہ کرو، زمین پر فتنہ فساد برپا نہ کرو۔ اچھا، تو امام علیہ السلام نے صلح کرنے کا مقصد جو فرمایا کہ پیار، امن اور لوگوں کے درمیان صلح، یہ ناامنی کینہ ورزی اور جو دشمنی تم چاہتے ہو اس سے بہتر ہے، یعنی پیار محبت جو ہے، فرمایا کہ یہ اس سے بہتر ہے جو دشمنی تم چاہتے ہو۔ جو وہ دشمنی چاہتے تھے، امام نے فرمایا اس سے پیار محبت امن جو ہے بہتر ہے۔ پانچواں مورد جو ہے عزت حقیقی کا انتظام کرنا۔ توجہ رکھیے، عزت حقیقی کا انتظام کرنا۔ امام کے صلح سے ہمیں ایک یہ بھی مورد ملتا ہے کہ اگرچہ صلح کرنے سے ظاہری ہدف سے پیچھے ہٹا جا سکتا ہے، یعنی ظاہری طور پر اپنے اہداف سے پیچھے جو ہے ہم ہٹتے ہیں صلح کرنے سے، لیکن جو ہے اس میں شیعیان کی، امام کے صلح کرنے میں شیعیان کی جو ہے وہ تحفظ جان و مال تھی۔ جب اس وقت جناب سلیمان ابن سرد نے امام حسن مجتبیٰ کو سلام کیا، السلام علیکم یا مذل المؤمنین، تو امام علیہ السلام نے اس کو جواب دیا کہ خدا کی قسم میری اطاعت میں رہ کر تم سلامت رہو، اس سے بہتر ہے کہ تم عزیز رہو اور قتل کیے جاؤ۔ امام نے کیا فرمایا کہ میری اطاعت میں رہ کر تم سلامت رہو، اس سے بہتر ہے کہ تم عزیز رہو اور قتل کیے جاؤ۔ تو بس عزیزان من، تو یہ صلح کے بارے میں
تھا. اب ہے صلح کی شرائط کون سی ہے. جو امام علیہ السلام نے شرائط پیش کی ان میں سے کون سی شرائط ہے جو اس وقت امام نے. یہ شرط اس لیے لازم قرار دی گئی تاکہ دشمن کا جو ہے اصلی روپ ظاہر ہو جائے، اصلی چہرے سے نقاب ہٹ جائے. دشمن جو کام کر رہا تھا اس زمانے میں امام نے صلح کی جنگ کر کے، صلح کر کے اس کو آشکار کر دیا، ظاہر کر دیا. اب یہ صلح کی شرائط کو ہم دیکھتے ہیں کہ امام علیہ السلام نے کون سی شرائط کی. سب سے پہلی شرط جو تھی کہ حاکم شام حکومت اسلام میں کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرے گا. توجہ رہیے، امام نے کیا پہلی شرط لگائی. یہ ہمارے تمام نوجوان، آپ تمام اسکرا کے نوجوان اور تمام مومنین کرام کو، ہمیں سب کو چاہیے کہ ہم امام علیہ السلام کی سیرت کا، تاریخ کا، ان کی زندگی کا مطالعہ کر کے ہم اپنی زندگی کو، ہم اپنے آپ میں تبدیلی لائیں. تو یہ ان کی شرائط پر تھوڑا غور کیجئے کہ امام نے کون سی شرائط رکھی تھی. پہلی شرط کہ حاکم شام جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرے گا، اسی بنیاد پر کرے گا. یعنی یہ شرائط اس وقت رکھی جاتی ہے جب ان پر عمل نہ کیا جائے. یہ توجہ، اہم جملہ میں نے کہہ دیا کہ شرائط اس وقت رکھی جاتی ہے جب کوئی عمل نہ کرے تو اس کو آمادہ کرنے کے لیے، شرائط پر عمل کرنے کے لیے شرائط رکھی جاتی ہے کہ بھائی اب کے بعد آپ کو یہ عمل کرنا ہے. تو امام نے پہلی شرط جو رکھی کہ حاکم شام جو ہے وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرے گا، حکومت کرے گا. نمبر 2 کہ حاکم شام اپنے بعد کسی کو خلیفہ نامزد نہیں کرے گا. یعنی اپنے بعد کسی کو بھی خلیفہ معین نہیں کرے گا. یہ دوسری شرط. تیسری شرط، شام، عراق، حجاز اور یمن سب جگہوں کے لوگوں کے لیے امان ہوگی. تمام دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی اس زمانے میں لوگ رہتے تھے تو امام نے صلح کی یہ شرط یہ بھی لگائی کہ شام، عراق، حجاز اور یمن میں تمام جگہوں پر جو ہے وہ ان میں سے رہنے والے لوگوں کو امان دیا جائے گا. چوتھی شرط کہ حضرت علی اور اصحاب شیعہ جہاں بھی رہیں ان کی مال، جان، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی. امام علیہ السلام کی یہ شرط جو صلح میں پیش کی گئی کہ یہ تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کے شیعہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں. یعنی اس سے صاف ظاہر ہے کہ حضرت علی کے شیعوں کو اس زمانے میں ستایا جاتا تھا. تبھی تو امام نے یہ شرط رکھی. میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ شرائط اس وقت رکھی جاتی ہے جب ان پر عمل نہ ہوتا ہے. عمل نہ ہونے کی بنیاد پر یہ شرائط رکھی جاتی ہے کہ بھئی اب کے بعد اس پر عمل کیا جائے. تو امام نے کہا کہ مولا امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے شیعہ جہاں کہیں بھی رہتے ہیں ان کی جان، مال، عزت و آبرو کی حفاظت ہوگی. اچھا، پانچویں شرط کہ حاکم شام حسن ابن علی اور ان کے بھائی حسین ابن علی اور خاندان رسول میں سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہ پہنچائے گا. فرمایا کہ حاکم شام جو ہے امام حسن ابن علی اور حسین ابن علی اور ان کے اولاد رسول جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کریں، ان کو کوئی بھی نقصان نہ پہنچائے گا. یہ امام کی شرط ہے. اچھا، چھٹی شرط کہ حضرت علی علیہ السلام کے شان میں جو کلمات نازیبہ استعمال کیے جاتے تھے، فرمایا کہ اب کے بعد وہ مساجد میں، جمعے کے خطبوں میں، نمازوں کے قنوت میں جو ہوتے تھے وہ ختم کیے جائیں. یہ عجیب المیہ ہے کہ اس وقت امیر المؤمنین نفس رسول امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے شان میں گستاخی کی جاتی تھی اور امام علی علیہ السلام کہ جو جہاں کہیں بھی دشمن رہتے تھے مولا کے، وہ مولا کے شان میں جو گستاخی کر رہے ہوتے تھے اور امام پر سب شتم کیے کرتے تھے. تو امام نے یہ شرط لگائی کہ اب کے بعد نمازوں میں، جمعہ کے خطبوں میں یہ جو ہے سب شتم امیر المؤمنین پر ختم کیا جائے گا. ساتویں شرط کہ
حاکم شام اس عہد نامے پر خدا سے عہد و میثاق کرے اور اس کو پورا کرے، یہ شرط تھی۔ اس کے علاوہ اور بھی تاریخ میں شرائط جو ہے مرقوم ہیں، موجود ہیں۔ اچھا، تو عزیزان من، ہمیں چاہیے کہ ان شرائط پر تھوڑی دقت کریں، تھوڑا غور کریں کہ امام نے جو شرائط یہ رکھی تھی۔ اب ان شرائط جو امام نے صلح کیا، اچھا صلح اور جنگ میں بیعت میں تھوڑی وضاحت کرتے ہیں، اس کے بعد اس کا نتیجہ کیا ہوا، انجام کیا ہوا، حاکم شام کی جانب سے ان شرائط پر عمل ہوا یا نہیں ہوا، وہ بعد میں بیان کرتے ہیں، لیکن تھوڑی صلح اور بیعت کے بارے میں تھوڑی جو ہے وضاحت کر دیں۔ بیعت جو ہے عربی میں لفظ بے سے نکلا۔ بے کہتے ہیں خرید فروخت کو، بیوپار کو بے کہتے ہیں، یعنی ایک چیز مثلا میں خریدتا ہوں، اس کے بدلے میں مال یا کچھ پیسے سکے دیتا ہوں، اس کے بدلے میں نے وہ چیز خریدی، تو میری مرضی ہے اس چیز کو خریدنے کے بعد میری مرضی ہے کہ جیسے بھی استعمال کروں اس کو، چاہے اسے کو پھینک دوں، چاہے استعمال کروں، چاہے کسی کو دے، یعنی خریدنے میں یہ ہوتا ہے کہ خریدنے والے کی مرضی ہوتی ہے کہ اس کی مرضی جیسے اس کو استعمال کرے، تو یہ ہے عربی میں بے یعنی خرید و فروخت۔ تو بیعت جب کی جاتی تھی عرب، اس وقت عرب کے زمانے میں، تو لوگ جس کی بیعت کرتے تھے تو اپنے آپ کو یعنی اس کے سامنے بیچ ڈالتے تھے، تو اب اس خریدنے والے کی یعنی بیعت لینے والے کی مرضی ہوتی تھی کہ اس کی مرضی ہوتی تھی کہ بیعت کرنے والے کو زندہ رکھے یا اس کو مار ڈالے یا اس کو آزاد رکھے۔ یہ اس وقت زمانے میں یہ ہوتا تھا، دستور ہوتا تھا کہ بیعت جو لیتا تھا یعنی اس نے اپنے افراد کو، اس فرد کو خرید کر لیا، اس کو اس کی مرضی ہے اب جیسے اس کو استعمال کرے۔ لیکن صلح جو ہے اس کے برعکس ہے۔ صلح میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں فریقین شرائط رکھتے ہیں، ان شرائط کی بنیاد پر جو ہے امن قائم ہو جاتا ہے۔ اگر دونوں فریقوں میں سے ایک فریق بھی اپنی شرائط پر عمل نہ کرے گا تو دوسرا فریق جو ہوگا وہ جو بری آزاد ہو جائے گا، وہ ان پر جو ہے صلح پر عمل کرنا لازم نہیں ہوتا۔ لہذا تاریخ اسلام میں یہ بات مرقوم ہے کہ یہ شرائط پیش کی گئی۔ شرائط کے بعد، صلح کے بعد حاکم شام مسجد میں گیا اور خطبہ دینا شروع کیا، کہا کہ جان لو کہ میں نے کچھ شرطیں رکھی تھی اور صلح کی جس سے میرا مقصد الفت جو تھا وہ جنگ بندی تھا۔ فرمایا کہ میرا مقصد الفت جو تھا وہ جنگ بندی تھا، اور میں ان تمام صلح کی شرائط کو پاؤں تلے رونگتا ہوں، یعنی یہ اس حاکم شام کے یہ جملے تھے۔ اور اس کے بعد اس موقع پر امیر المومنین علی علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی اور امام حسن مجتبیٰ کے شان میں بھی گستاخی، مولا امیر المومنین کے شان کی توہین کی۔ اچھا، تو امام حسن مجتبیٰ نے اس وقت جو ہے خطبہ دیا، اس کے جواب میں خطبے میں فرمایا کہ اس نے تاریخ کے جو اوراق تھے وہ اس میں جو صلح کے شرائط تھے ان سب شرطوں کو پامال کر دیا۔ فرمایا کہ اس نے اولاد زنا کو نسب سے ملحق کر دیا۔ اچھا، یعنی اولاد زنا کو اس نے نسب سے ملحق کر دیا۔ نمبر 2 کہ اس نے نماز جمعہ کو روز بدھ پر قائم کیا، اور نمبر 3 اس کے کارنامے جو کام یہ تھے کہ حدود الہی کو اس نے معطل کر دیا۔ حاکم شام نے ربا یعنی سود کو اس نے حلال و جائز قرار دیا، عطیات پر زکوٰۃ لاگو کر دی، اور بے غیرتی اور بے شرمی کو ترویج دی، اور وضع حدیث کو رونق بخشی۔ اچھا، یہ صلح کی جو شرط تھی اس پر عمل نہ ہوا۔ اس سے آگے کہ ایک شرط یہ بھی تھی صلح کی، یعنی جو صلح کی شرائط رکھی گئی، حاکم شام نے ایک شرط پر بھی عمل نہ کیا۔
فرمایا کہ صلح کی شرط میں کہ یہ بھی تھا کہ امیر المومنین کے شان میں جو گستاخی سب ختم کیا جاتا تھا وہ اب نہ ہوگا، لیکن اس کے بعد جو ہے حاکم شام نے امیر المومنین کے شان میں گستاخیاں کرنے شروع کر دی، اور سب شتم اپنے کارندوں کو، اپنے کارمندوں کو کہلا بھیجا کہ جو جہاں کہیں بھی امیر المؤمنین کے ماننے والے ہیں یا علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، فرمایا کہ اپنی نمازوں میں، مساجد جمعہ کے خطبوں میں علی علیہ السلام پر سب شتم کیا جائے، اور جو بھی فرد ثابت ہو جائے کہ یہ محب اہل بیت ہے، علی علیہ السلام کے ماننے والا ہے، فرمایا کہ ان کا نام وظیفہ اور تنخواہ لینے والوں کی لسٹ سے، جو فہرست سے، خارج کر دو۔ یہ اس کے کارنامے ایک دن۔ اس کے علاوہ جو ہے فرمایا کہ جو بھی ثابت ہو جائے کہ یہ آل محمد کے ماننے والا ہے، آل محمد کا محب ہے، فرمایا کہ اسے قید کر لو اور اس کے مکان کو، اس کے گھر کو منہدم کر دو۔ اچھا، تو یہ امام علیہ السلام کی جو شرائط تھی۔ اس کے علاوہ بصرہ میں 8000 افرادوں کو قتل کیا گیا، ان میں سے 42 جو تھے وہ حافظ قرآن و قارئین قرآن تھے، ان کو بھی قتل کر ڈالا۔ اور اسی طرح حاکم شام کا جو ظلم بڑھتا گیا یہاں تک کہ امام حسن مجتبیٰ بھی محفوظ نہ رہے، اور امام حسن مجتبیٰ کو بھی جو ہے اس کی بیوی جیدہ بن اشعث کے ذریعے جو ہے زہر دلوایا اور قتل کیا۔ تو بس عزیزان، ہمیں چاہیے کہ حق و باطل کے معیار کو سمجھیں، حق و باطل کے معیار کا فرق واضح کرے۔ اگر کوئی بھی شخص اس دنیا میں رہتا ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ تمام نیک اعمال انجام دیتا ہے، لیکن حق و باطل کے درمیان فرق واضح نہیں کرتا، تو سمجھ جاؤ کہ اس کی پوری زندگی جو ہے اس نے بیکار گزار دی۔ یعنی ہمیں چاہیے کہ دشمن کو پہچانے۔ دشمن کون ہے؟ جس نے اسلام پر ڈاکہ ڈالا، جس نے مسلمانوں کو قتل کیا، جس نے مسلمانوں میں تفرقہ بازی پھیلائی، جس نے اسلام میں رہ کر اسلام کے حدود کو پامال کیا، ان تمام جو دشمنوں کو پہچانے اور اپنی زندگی میں دیکھے، اپنے کردار میں دیکھے کہ آیا ہم بھی کہیں ان کی حمایت تو نہیں کرتے جو دشمن کے پہچاننے والے ہیں یا خود دشمن اسلام ہے۔ تو بس عزیزان، آخر میں ہمیں یہی آپ تمام عسکری اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن پاکستان ضلع نشر و فروز کے تہ دل اراکین سے شکر گزار ہوں جنہوں نے اس ناچیز بندہ حیدری کو آپ تمام عزیزان کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا موقع دیا۔ بس دعا گو ہیں اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے اور برے کاموں سے ہمیں دور رکھے۔ دنیا جہان میں جہاں کہیں بھی آل محمد کے ماننے والے رہتے ہیں، خدا نے متعال تمام کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اور ہمارے جو بھی مرحومین ہیں شہداء ملت جعفریہ کے شہید، جو ملت جعفریہ شہید مرحومین، ان تمام شہداء و مرحومین کو شہداء کربلا سے ملحق فرمائے، اور ہم سب کو امام زمانہ کے آوان و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علی من اتبع